بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم ناصر خسرو کی نظم از ماست کے بار ماست پڑھتے ہیں۔ روزی ز سر سنگ عقابی بے ہوا خواست، اندر طلب تو میں پرو بال بے آراست، بر راستی بال نظر کر دو چنین گفت، امروز ہمیں روئے زمین زیر پر ماست، بر اوج چون پرواز کنم از نظر تیز، می بینم اگر ذرعی اندر تہ دریاست، گر بر سر خاشاک یکی پشے بے جنبد، جنبیدن ان پشے ایان در نظر ماست، ناگیز ایک کمین گاہ یکی سخت کمانی، تیریز ایک قضائیے بدی بے کشاد بر او راست، بر خاک بے افتاد و بے غلطی چون ماہی، وانگا پر خویش کشاد از چپ و از راست، زی تیر نگہ کر دو پر خویش بر او دید، گفتہ ز کہ نالیم کہ از ماست کے بر ماست۔ بڑی ہی خوبصورت سی نظم ہے۔ اس میں ایک عقاب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بہت خوبصورت عقاب تھا، خوبصورت مضبوط پروں کا مالک، نظر بھی بہت تیز تھی، اور اپنی انہی خوبیوں پر اس نے غرور کیا، اور جیسے ہی ہوا میں بلند ہوا، جیسے ہی اس نے پرواز کی، اچانک ایک تیر آ کے اسے لگا اور وہ زمین پر گرا اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ جب اس نے اپنے پروں پر نگاہ ڈالی تو اس نے کہا ذکر نالیم کہ از ماست کے بار ماست، کہ ہم کیوں روئیں، کہ جو کچھ ہم پر بیتی ہے وہ ہماری ہی وجہ سے ہے۔ چلیں اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھتے ہیں۔ از ماست کے بر ماست، روزی ز سر سنگ عقابی بے ہوا خواست، اندر طلب تو میں پرو بال بے آراست۔ از ماست کے بر ماست، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ روزی ز سر سنگ عقابی بے ہوا خواست، اندر طلب تو میں پرو بال بے آراست۔ اس کے مشکل الفاظ نوٹ کریں۔ روزی ایک دن، سنگ پتھر، بے ہوا ہوا میں، تو میں خوراک کھانا لقمہ، پرو بال پال اور پر، سر چوٹی، عقابی ایک عقاب، خواست اٹھا، اندر طلب تو میں خوراک کی تلاش میں، بے آراست سجایا آراستہ کیا۔ ترجمہ اب اس کا سنیں۔ ایک دن ایک عقاب کسی پتھر سے ہوا میں بلند ہوا اور خوراک کی تلاش میں اس نے اپنے پر درست کیے، یعنی اپنے پروں کو پھیلایا، اپنے پروں کو آراستہ کیا، اپنے پروں کو سجایا۔ ایک دن ایک عقاب کسی پتھر سے بلند ہوا اور خوراک کی تلاش میں اس نے اپنے پروں کو آراستہ کیا۔ اس میں شاعر کہتے ہیں عقاب یعنی شاہین ہمیشہ پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرتا ہے۔ شاعر عقاب کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک دن اس نے ایک پتھر سے جہاں وہ رہتا تھا وہ ہوا میں اڑا، اڑنے سے پہلے اس نے پر اپنے پھیلائے، اپنے پروں کو برابر کیا، اپنے پروں کو راستہ کیا، اور پھر اس نے اڑان بھری اور خوراک کی جستجو میں وہ ہوا میں بلند ہوا۔ بر راستی بال نظر کر دو چنین گفت، امروز ہمیں روئے زمین زیر پر ماست۔ مشکل الفاظ کے معنی سنیں۔ راستی بال، بالوں کا سیدھا ہونا یعنی پروں کا سیدھا ہونا، چنین اس طرح، امروز آج، روئے زمین زمین کی سطح، زیر پر ماست ہمارے پروں کے نیچے ہے، نظر کرد اس نے دیکھا، گفت اس نے کہا، ہمیں سب، زیر نیچے۔
ترجمہ سنیں۔ اس نے اپنے سیدھے پروں کو دیکھا اور اس طرح کہا کہ آج ساری روئے زمین ہمارے پروں کے نیچے ہے۔ اس نے اپنے سیدھے پروں کو دیکھا اور اس طرح کہا آج ساری روئے زمین ہمارے پروں کے نیچے ہے۔ جب عقاب ہوا میں پرواز کر رہا تھا، اس کی نگاہ اپنے خوبصورت اور سیدھے پروں پر پڑی تو اس کے دل میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ تمام روئے زمین میرے خوبصورت اور سیدھے پروں کے نیچے ہے، یعنی میں اس قدر بلندی پر ہوں کہ دنیا ساری کی ساری میرے پروں کے نیچے ہے۔ شعر نمبر 3۔ بر آج چوں پرواز کنم از نظر تیز، می بینم اگر ذرعی اندر تہ دریا است۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ چوں، جب، پرواز کنم، میں پرواز کرتا ہوں، اوج، بلندی، نظر تیز، تیز نظر، ذرعی، کوئی ایک ذرہ، تہ دریا، دریا کی نچلی سطح، تہ دریا کی اندرونی سطح، می بینم، میں دیکھتا ہوں۔ ترجمہ اس کا نوٹ کریں۔ عقاب کہنے لگا جب میں بلندی پر پرواز کرتا ہوں تو نظر کی تیزی کی وجہ سے میں اس ذرے کو بھی دیکھ لیتا ہوں جو دریا کی تہ کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ عقاب نے کہا جب میں بلندی پر پرواز کرتا ہوں تو نظر کی تیزی کی وجہ سے میں اس ذرے کو بھی دیکھ لیتا ہوں جو دریا کی تہ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اس شعر میں عقاب اپنی تیز نظر پر فخر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بلند فضاؤں میں پرواز کر رہا ہوتا ہوں، لیکن میری تیز نظر کا یہ عالم ہے کہ میں اتنی بلندی سے دریا کی تہ میں پڑے ہوئے ایک ایک ذرے کو دیکھ لیتا ہوں۔ دریا سے مراد سمندر بھی لیا جا سکتا ہے۔ فارسی میں دریا سمندر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عقاب کی پرواز بہت بلندی پر ہوتی ہے اور جب وہ پہاڑوں سے پرواز کرتا ہے تو بہت بلند ہوتا ہے اور سمندر کی طرف بھی پرواز کرتا ہوا جاتا ہے، اور سمندر میں مچھلیاں جو ہیں انہیں پرواز کرتے ہوئے ہی شکار کر لیتا ہے۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میری نظر بہت تیز ہے، میں بلندی پر پرواز کر رہا ہوتا ہوں، لیکن دریا کے اندر، سمندر کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ مجھے نظر آ جاتی ہے۔ یہ میری نظر کا کمال ہے کہ میری نظر بہت تیز، یعنی ہر چیز پہ وہ غرور و تکبر کا اظہار کر رہا ہے۔ پہلے شعر میں اپنے پروں پر کیا کہ میرے پر بہت سیدھے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری روئے زمین میرے پروں کے نیچے ہے، اور اس شعر میں اپنی نظر کی تیزی پر فخر کر رہا ہے۔ شعر نمبر 4۔ گر برسر خاشاک یکی پشے بے جنبت، جنبیدنے ان پشے ایاں در نظر ما است۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ بے جنبت، ہلے، حرکت کرے، خاشاک، کوڑا کرکٹ، پشے، مچھر، جنبیدن، جنبش کرنا، ہلنا، ایاں، ظاہر، در نظر ما، ہماری نظر میں، ہماری نگاہ میں۔ اب اس کا ترجمہ نوٹ کریں۔ اگر کوڑے کے ڈھیر پر کوئی مچھر حرکت کرے تو اس مچھر کی حرکت بھی ہماری نظر میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کوڑے کے ڈھیر پر کوئی مچھر حرکت کرے تو اس مچھر کی حرکت بھی ہماری نظر میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس شعر میں بھی عقاب اپنی تیز نظر پر فخر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوڑے کے ڈھیر کے اوپر کوئی مچھر بھی ذرا سی حرکت کرے تو اس مچھر کی حرکت بلند فضا میں ہونے کے باوجود میری نظروں میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ یعنی عقاب کہتا ہے کہ میری نظر اس قدر تیز ہے کہ روئے زمین پر معمولی سی حرکت کو بھی میں بلند فضاؤں میں دیکھ لیتا ہوں۔ شعر نمبر 5 ہے۔ ناگیز کمینگا یکی سخت کمانی، تیریز کزائے بدی بے کشاد بر اوراست۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔
नागे अचानक, यकी एक कमीन का घात लगाने की जगह, जहाँ शिकारी छुप कर बैठ जाते हैं घात लगाकर अपने शिकार की तलाश में। सख्त कमाने, बहुत पुख्ता कमान वाला, सख्त कमान वाला यानी अच्छे निशाने वाला। तीरी एक तीर, जिकज़ाइए बदी बदकिस्मती से, बुरी किस्मत से, बेकुशात उस पार खोला, रास्त सीधा। तर्जमा आप देखें। अचानक एक घात से एक तीर अंदाज ने बदकिस्मती से इस पार तीर फेंका, इस पार सीधा तीर फेंका। अचानक एक कमीनगा से एक अच्छे निशाने वाले ने, एक अच्छे तीर अंदाज ने बदकिस्मती से इसकी तरफ तीर फेंका। उकाब बुलंद फ़ज़ाओं में महवे परवाज़ था और अपनी तेज़ नज़र पर फ़ख्र कर रहा था कि अचानक एक घास से एक तीर अंदाज ने उसे अपने तीर का निशाना बनाया और तीर इसी आ लगा। इस तरह इसकी परवाज़ और तेज़ नज़र भी ख़त्म होकर रह गई। अपनी नज़र पर फ़ख्र कर रहा था कि मुझे एक मच्छर भी नज़र आ जाता है, लेकिन घात में बैठा हुआ शिकारी उसको नज़र नहीं आया। शेर नंबर 6 है। बरखाक बेफ्ताद बेगलती चुमाही, पांगा परे खीश कुशाद अचप अजरास्त। मुश्किल अल्फाज के मायने नोट करें। बरखाक ज़मीन पर, बेफ्ताद गिरा, बेगलतीत लौटा, माही मछली, वानगा इस वक्त, परेखीश अपने पर, कुशाद खोला, चप बायां, रास्त दाएं, दाएं बाएं, चपो रास्त दाएं बाएं। शेर का तर्जुमा नोट करें। उकाब मट्टी पर गिरा और मछली की तरह तड़पने लगा, और उस वक्त उसने अपने दाएं और बाएं के पार खोले। उस वक्त उसने अपने दाएं और बाएं के पार खोले। उकाब मट्टी पर गिरा और मछली की तरह तड़पने लगा, उस वक्त उसने अपने दाएं और बाएं दोनों पार खोले। यानी उकाब को अचानक ही तीर लगा। वो अपने आप में महव था, अपने आप पे गौर कर रहा था, कभी परों पर, कभी अपनी तेज़ नज़र पर, और गुरूर व तकब्बर का इजहार कर रहा था। अचानक से उसको तीर जब लगा तो वो खाक पर, मट्टी पर गिर पड़ा और उसकी परवाज़ ख़त्म हो गई और ज़ख्मी हो गया, और ज़ख्मों की वजह से तड़पने लगा। जिस तरह पानी से मछली को जब बाहर निकाला जाता है तो वो तड़पने लगती है, इसी तरह वो उकाब भी तड़प रहा था। फिर उसने बड़ी हसरत से अपने दाएं और बाएं परों की तरफ देखा, जिन पर उसे नाज था। उन परों में तीर लगा हुआ था और वो पर परवास करने से रह गए थे। आखिरी शेर है। जे तीर निगे कर दो परे खीश बर उदी, गुफ्ता जे के नाली के आजमास्त के बरमास्त। मुश्किल अल्फाज के मायने नोट करें। गुफ्ता उसने कहा, नालीम हम रोएं, आजमास्त के बारमास्त जैसा करोगे वैसा भरोगे। तर्जमा नोट करें इसका। उसने तीर की तरफ देखा और अपना पर इस पर देखा। हम किसकी शिकायत करें, क्योंकि हमारा गुनाह हमारा है जिसकी हमें सज़ा मिली है, क्योंकि ये सब कुछ हमारा ही किया धरा है जिसकी हमें सज़ा मिली है। उसने तीर की तरफ देखा और अपना पर उस पर देखा, यानी तीर वो परवास कर रहा था
تیر اس کو نیچے کی طرف سے لگا، اور جب وہ گرا تو تیر نیچے تھا اور پار اس کے اوپر تھے۔ اس نے اپنے پر کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم کس کی شکایت کریں، کیونکہ یہ جو کچھ ہے وہ ہمارا ہی کیا دھرا ہے، ہماری ہی وجہ سے ہے۔ عقاب نے تیر کی طرف دیکھا جو اسے لگا ہوا تھا۔ وہ دوران پرواز وہ تیر اسے لگا تھا، جیسے ہی تیر لگا اس کی پرواز ختم ہو گئی، وہ زخمی ہو گیا اور نیچے گر پڑا اور تڑپنے لگا، اس مچھلی کی طرح جس کو پانی سے باہر نکالا جائے تو وہ تڑپنے لگتی ہے، وہ تڑپنے لگا۔ اور پھر اس نے کہا کہ افسوس، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔